وصلی اللہ ایامکم سعیدہ، عیدکم مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی عفوہ تفضل وعقوبتہ عدل، یستر علی من لو یشاء فضحہ ویجود علی من لو یشاء منعہ۔ سبحان من نبا افعالہ، من بنا افعالہ علی التفضل واجرا قدرتہ علی التجاوز۔ سبحان من فتح لعفو عبادہ باب التوبۃ وحسن الاوبہ، وتفضل علی اعمالہم الخیر بالجزاء بالزیادۃ، فقال قوله الحق وتوبوا الى الله توبۃ نصوحا۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار۔ وقال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، والحمد للہ، واللہ اکبر علی ما ہدانا وله الشکر علی ما اولانا۔ سبحان اللہ الذی ہدانا لدینہ الذی اصطفاہ وسبیلہ الذی ارتضاہ، وبصرنا لما یوجب الزلفى لدیہ والوصول الیہ، فأخرنا لصيام شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وهو شهر الله والسيد الشهور وغرتها، وهو الشهر التوبة وشهر المغفرة وشهر الجائزة، نومنا فيه عبادة وأنفاسنا فيه تسبيح، وعملنا فيه مقبول، ودعاؤنا فيه مستجاب، فنحمده على ما اصطفانا بفضله دون الأمم الماضية وأهل القرون الخالية، فصمنا نهاره وقمنا ليلة۔ مومن و مومنات، 1433 ہجری کے یوم عید الفطر کی نماز، عید الفطر کا پہلا خطبہ آپ کی خدمت میں المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس میں ابھی سماعت فرمایا ہے کہ اس خطبے میں تھیم یہ دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے اپنی حکومت اور اپنے اقتدار اور عدل کو نہیں چنا، بلکہ اپنے تفضل، بخشش اور مغفرت کو چنا۔ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ رمضان کا مقدس مہینہ قرار دیا، جسے ہم الحمدللہ بطور عدم عبادت کے ساتھ گزار چکے ہیں۔ آج جب عید کا دن ہے، خطبہ عید میں اس رمضان کو یاد کیا جا رہا ہے جو کل ختم، ابھی اس کو ختم ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہیں، اور اس کو یاد کیا جا رہا ہے کہ کیا عظیم مہینہ تھا کہ نومکم فیہ عبادت، سو جاتے تھے تو عبادت لکھی جاتی تھی، انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لیتے تھے تو تسبیح شمار، ایک آیت قرآن کی پڑھتے تھے ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا، ایک فریضہ ادا کرتے تھے 70 فریضے لکھے جاتے تھے۔ آج کے خطبے میں پھر ہمیں یہ ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، گھبراؤ نہیں،
ریسٹ آف دا ایئر میں بھی 1 کرو گے تو 10 تو لکھی جائے، 70 نہ صحیح 10 تو لکھی جائے گی، 1 نیکی کرو 10 لکھی جائے گی۔ اور پھر اس بات کو بھی اس خطبے میں یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم لوگ خوش قسمت ہو، اللہ نے جو قرون ماضیہ اور ماضیہ کو، سابقہ امتوں، سابقہ قوموں کو جو نعمت عطا نہیں کی وہ تمہیں عطا کی۔ رمضان کے روزے ان کے لیے فرض نہیں تھے، ان کے نبیوں کے لیے فرض تھے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس نعمت کو اللہ سابقہ انبیاء کو دیتا رہا وہ امت محمد کو دینے لگے۔ اس بات کو باقاعدہ اس میں یاد کرایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس رمضان سے وداع کی بھی سبیل قرار دی جا رہی ہے کہ ہم اس وقت وداع کر رہے ہیں، اور وداع اس صورت میں کر رہے ہیں اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ بارے الہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس مہینے پر ہم سلام کرتے ہیں، جیسے کوئی خدا حافظی کرتا ہے تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، عادت ہے جو خدا حافظ باقاعدہ اس پر سلام کیا جا رہا۔ اے اللہ کے مہینے تم پر ہمارا سلام، اے اللہ کے ماہ تم کو ہم خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے مہینے ہم اس حال میں تم سے وداع ہو رہے ہیں کہ ہمارے دامن میں کوئی گناہ کا دھبا باقی نہیں رہا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، خطبے میں جب کہا جا رہا ہے گناہ ختم، اب ہمت کرنی ہے آج کے دن کہ پھر وہ شیطان کمینہ جس کا بانڈ کل مغرب عشاء کے بعد ہوا تھا اب وہ آزاد ہے بالکل، اب وہ نہ بہتا ہے، وہ نماز چھڑائے گا، وہ قرآن چھڑائے گا، وہ تہجد کی نماز ترک کرائے گا، وہ غلط محفلوں میں لے جانے کی سبیل کرے گا۔ اب اس خطبے میں یہی تھیم دی جا رہی ہے کہ اللہم فرحمنا برحمتک وعصمنا بعافیتک، بارے اللہ جس طرح تو رمضان میں مہربان تھا کہ شیطان کے حملے کو تو نے روک رکھا تھا، شیطان کو تو نے آزاد کر دیا ہے، کم از کم اس کے حملے کو تو آزاد رکھو۔ ہمارے بدن اس قابل نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ وَاغْفِرْ لَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر اس کے بعد اس خطبے میں حمد خدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ آپ نماز بھی شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ سے، خطیب مجلس پڑھتا ہے تو الحمدللہ سے، خطبہ نکاح ہوتا ہے تو الحمدللہ سے، قرآن شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ سے، حضرت ابو طالب کا دیوان شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ سے، انبیاء و ائمہ کے کلمات شروع ہوتے ہیں تو الحمدللہ سے۔ اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ پہلے میری حمد کرو پھر مجھ سے مانگو۔ تمہیں یقین تو ہو کہ میں دے سکتا ہوں، پہلے میری تعریف کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو پھر میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم شہادت دیتے ہیں وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَرْسَلْتَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم حضور کی بھی اس خطبہ عید کے دوران شہادت دیتے ہیں۔ کلمہ شہادت دیکھیے دو ہی موقع ہوتے ہیں کہ جب آپ کلمہ شہادت کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایک یہاں پر خاص طور پہ یا کسی کو کنورٹ کرنا ہو یا کوئی گواہی دینی ہو، قسم وغیرہ کھانی ہو، یا پھر موت کے بعد۔ اب دیکھیے یہ بھی عجیب اتفاق ہے، یا نماز میت کے لیے الصلاۃ کہی جاتی ہے یا نماز عید کے لیے الصلاۃ، یہ بھی عجیب اتفاق ہے۔ دونوں شہادتیں یہاں پر دی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی شہادت دی جا رہی ہے محمد و آل محمد کی، علی مرتضیٰ علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی، کہ ہم آج عید کے دن یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے کہ اس سال 1433 ہجری میں ایک مفتی صاحب نے آپ کے نیو یارک سے جن کا تعلق ہے، نیو یارک کے مفتیوں کو 4 سال کے بعد ایک ابال اٹھتا ہے، پھر ان کی ٹکور کرتا ہوں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی ان کو ابال اٹھا ہے اور انہوں نے 5 دن پہلے شیعہ لوگوں کو کافر کہا، اور یہ کہا ہے کہ جن کی سنیوں کی شیعوں سے شادیاں ہیں ان کی شادیاں ٹوٹ چکی ہیں، وہ جدا ہوتا ہے تو، اور اس کے علاوہ مولا کائنات کی بھی توہین کی، بی بی پاک کی بھی توہین کی، اور حسنین شریفین کی بھی توہین۔ تو اب ان کو بھی ظاہر ہے کہ ہم اس خطبہ جمعہ میں ایک طرف یہ اعلان کر رہے ہیں ہم پکے مواحد، سچے عاشق رسول، مخلص اور وفادار، موالیان حیدر کرار،
اور موالیان بی بی فاطمہ حسنین شریفین اور ائمہ اطہار الحمدللہ. اور ہم نے کسی دور میں بھی قتل ہوئے، جاب سے محروم کیے گئے، قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالے گئے، دار پہ لٹکائے گئے، ٹارچر کیا گیا. ہم نے کبھی علی کے راستے کو نہیں چھوڑا. اگر ہم قاضی شریح کے وقت علی کو راستے کو نہیں چھوڑتے تو اس مفتی کی کیا حیثیت ہے جس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا؟ اس قسم کے مفتی آتے رہیں گے. ہمارا فرض ہے آج عید الفطر کے روز اپنے ائمہ اطہار کی شہادت کے ساتھ اس بات کا بھی عہد کرنا کہ جب بھی کوئی ہمارے مولا کائنات پر یا ان کی آل پر حملہ کرے گا تو ہم علامہ ہلی کی طرح جواب دیں گے. جیسے انہوں نے فرمایا مجھے قبر میں 2 چیزیں بچا گئی، ایک وہ کتاب جو میں نے مولا علی کے حق میں لکھی تھی اور ایک زیارت حسین، کتاب الالفین و زیارت الحسین. زیارت بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور کتاب الالفین کی بابت ہم مولا علی کی وکالت کریں گے، ہم مولا علی کا دفاع کریں گے. ہم مولا علی کے غلام ہیں. مولا علی علیہ السلام کیوں نہ سمجھا جائے کہ وہ اس دور میں ان کا کوئی ہے نہیں. الحمدللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور میں مفتی صاحب سے چند سوال کرنا چاہوں گا، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ اگر شیعہ کافر ہیں بقول ان کے اور ان کے ساتھی کے بقول، تو یہ بتایا جائے کہ قرآن نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ صافات میں نوح کا شیعہ کہا ہے وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، تو پھر مفتی صاحب کی نظر میں نعوذ باللہ ابراہیم کو بھی کافر ہونا چاہیے. اور سورہ قصص کی 15ویں آیت میں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور کو شیعہ کہا جا رہا ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو بھی مفتی صاحب کو کافر کہنا چاہیے. بلکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ جملہ کہ حضرت ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے، قرآن کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ صرف وہی شیعہ نہیں تھے، نوح کے تو بہت شیعہ گزرے ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم بھی تھے. تو نوح سے لے کر ابراہیم تک جتنے نبی آئے وہ شیعہ تھے، ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ شیعہ تھے. اگر شیعوں کو کافر کہا تو پھر سارے انبیاء کو کافر کہنا پڑے. یہ ایک مسئلہ. دوسری بات، حضور کے دور میں اہل سنت کا جو احترام ہے وہ ہم ہمیشہ کریں گے. شیعہ سنی اتحاد کو کوئی پارا پارا نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں مکس فیملیز ہیں، ہمارے ہاں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شادیاں مکس ہوتی رہی ہیں. بلکہ میں ایک سوال یہ کروں گا مفتی صاحب سے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام حضرت ابوبکر کی بیوہ سے شادی کر سکتے ہیں تو یہاں شیعہ اور سنی کی شادی کیسے نہیں؟ کیا بات. علامہ ابو البرکات مفتی اعظم پاکستان جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، داتا دربار کے بعد پاس ان کی بہت بڑی مسجد جامع ہے، اگر ان کا داماد سید عرب شیعہ ہو سکتا ہے، میں دونوں کو ملا ہوں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ شیعہ سنی کی شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ اس خطبے سے یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ شیعہ سنی اتحاد برقرار رہے گا. ہم یہ سازش پاکستان والی یہاں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم امریکہ کو نہ تورا بورا بننے دیں گے، نہ افغانستان بننے دیں گے، نہ بغداد بننے دیں گے اور نہ جنگ بننے دیں گے. ہم اتحاد کی فضا کو برقرار رکھیں گے. اس کے ہوتے ہوئے یہ بھی بتانا ہے کہ اہل سنت کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے حضرت سلمان، حضرت بوذر، حضرت مقداد، عمار یاسر، حضرت صہیب، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابن عباس، حضرت بلال وغیرہ جیسے سینکڑوں ایسے صحابیوں کے نام سنی کتب میں موجود ہے کہ جن کو زمانے پیغمبر میں شیعان علی کہہ کے پکارا جاتا. اگر کامل الایمان ہی کافر ہے تو پھر یہ بے ایمان کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جو گھر گھر میں آگ لگا رہے ہیں؟ اگر روئے زمین پر جس کے علاوہ آسمان نے سایہ نہیں کیا سب سے بڑا سچا ابوذر ہی اگر کافر ہے تو پھر جھوٹے مسلمان کہاں سے ہو جائے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بلال اگر اذان نہ دے تو اجرام فلکی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں اپنے اجرام فلکی
مالکی کو ڈسٹرب کروں گا مگر اپنے نبی کے اس صحابی کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اگر ایسا صحابی کافر ہے، مؤذن رسول اور خازن رسول ہی کافر ہے، تو کیا رسول کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کافروں کو مؤذن بنا رہے تھے، کافروں کو خزانچی بنا رہے تھے؟ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کل یہاں 2-4 ٹکے اگر لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں تو بس پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے، وہ توہین اہل بیت پہ اتر آتے ہیں۔ آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہاں پر یزید کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا جاتا تھا، یہاں پر یزید کو رضی اللہ عنہ لکھا جاتا تھا، یہاں پر نعوذ باللہ نقل کفر نباشد حضرت علی کو شرابی لکھا گیا، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی توہین کی گئی، وہ الفاظ میں یہاں دہرا نہیں سکتا، وہ سارے کے سارے لوگ قصہ قارینہ بن گئے۔ انشاءاللہ یہ مفتی بھی قصہ قارینہ بنے گا۔ آپ حضرات کو جذبات کے اندر نہیں آنا، ہمارا مذہب وائلنس کا مذہب نہیں، ہمارا مذہب صبر کا مذہب ہے۔ ہم صبر کے ساتھ مقابلہ کریں گے، منطق کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ایسے احمد مفتی کے پروگرام کا بائیکاٹ کریں کہ جس کا سوائے محمد و آل محمد کے توہین کے کوئی اور مشن نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس ظاہر ہے کہ اس بڑے دن یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ دنیا بھر میں جتنا قتل عام شیعیان علی کا ہو رہا ہے، ابھی آپ نے کرکٹ میں دیکھا ہے 24 ہمارے شیعہ 4 دن پہلے شہید کر دیے گئے۔ کوئٹہ کے اندر ہر روز 1-2۔ کراچی کے اندر جو ہمارا شیعوں کا قبرستان تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہاں سے باقاعدہ کال آئی ہے مجھے قبرستان کے انچارج کی کہ اتنی لاشیں، اتنے جنازے ان 2 سالوں میں آئے ہیں کہ ہمارا قبرستان جو 20 سال چلنا تھا وہ 2 سال میں ختم ہو گیا۔ ان کے بقول 10 سے 12 جنازے ڈیلی شیعوں کے آ رہے ہیں اس قبرستان کے اندر۔ میڈیا تو باعث ہے، میڈیا تو یہ چیزیں بتاتا نہیں ہے۔ یہ سارے قتل عام جو ہو رہے ہیں صرف ایسے مفتیوں کے احمقانہ فتووں سے ہو رہے ہیں۔ یہ مفتی یہاں پر بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہی ماحول کریٹ کریں۔ میں گورنمنٹ آف امریکہ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ذرا اس شخص کی خبر لے اور دیکھے کہ ان کو کہاں سے فنڈ آ رہا ہے اور یہ کس کے بارے میں یہ کام کر رہے ہیں، کس ایجنسی کے لیے یا کس ملک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا کرے اور ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ کرے۔ جہاں تک تعلق ہے ماشاءاللہ اس پیوریفیکیشن آف سول کا، تزکیہ نفس کا، وہ رمضان میں حاصل ہو گئی الحمدللہ۔ قرآن کے ختم بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فاتحہ بھی ڈیلی پڑھے گئے، افطار کا بھی ڈیلی بندوبست ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر کوئی صرف ایک ٹکڑے کے ساتھ، خرما کے ایک ٹکڑے کے ساتھ چاہے تو وہ جہنم کی آگ کو حرام کر لیتا ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا ہو کہ بھائی بہنوں نے بہت توجہ کے ساتھ افطاریاں کرائی ہوں تو گناہ بالکل باقی نہیں رہے۔ اب جو امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے، اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی، وہ تقوی جو حاصل ہو گیا اس کو ہم نے مضبوطی سے تھام لینا، اس کو مضبوطی سے ہم نے پکڑ لینا، اس پر سیکیورٹی گارڈ بن جانا ہے، اس کو تقوی کے، تزکیہ نفس کے، محمد و آل محمد کے ذکر کے ریفریجریٹر کے اندر رکھنا ہے تاکہ اس میں فسق و فجور کا وائرس نہ لگ جائے۔ بالکل اس طرح جس طرح آپ کے کپڑے دھلے ہوئے ہوں، آئرن ہو تو آپ کلازٹ میں باقاعدہ ہینگ کرتے ہیں، اور کپڑے اگر خراب ہوں تو آپ اسے انہیں فلور پہ پھینک دیتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جیسا بھی نفس تھا وہ فلور پہ پھینکنے کے قابل تھا، رمضان کے بعد یہ پیوریفائڈ ہو گیا ہے، ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے آئرن ہو چکا ہے، قرآن نے اس کو واش کر دیا ہے، روزوں نے اس کو واش کر دیا ہے۔ اب آپ کو آل محمد کی کلازٹ کے اندر اس نفس کو ہینگ کر کے رکھنا ہے تاکہ کوئی شیطان اسے پاؤں میں نہ رکھ سکے۔ یہ اصل ہدف ہے جو آج سے ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ کی توفیق سے ہم جو باقی ماندہ رسل ہے اس میں بھی ہر حملہ شیطان کا مقابلہ کر سکے۔ آخر میں اس خطبے میں یہ کہا جائے گا وَاتَّقُوا اللَّهَ مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ إِتْيَانِ الْفَوَاحِشِ، اللہ کے بندو زبانوں کو فحش کلامی سے روکو، یہ ایڈوائس حضور کی طرف سے۔ یا وگوئی گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی میں ٹورنٹو میں تھا، گالی گلوچ پہ بڑا میں نے کنٹرول کرایا۔ ایک صاحب آئے 28ویں دن، انہوں نے کہا کہ آپ کی تقریر کا بڑا اثر ہو گیا ہے، گالیاں ہم نے چھوڑ دی۔ میں نے کہا ایک صاحب تو کہہ رہے تھے نہیں چھوڑی، ان کو گالی دے کے کہا کہ چھوڑ دی۔ عادت بڑی مشکل سے تبدیل ہوتی ہے،
گالیاں محمد و آل محمد کے مذہب والوں کا کام ہے، اور غصے میں انسان پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آخری بات سن لیں، مولا علی نے فرمایا جو رف المرء عند الغضب، یہ غور الحکم میں انسان کو پہچاننا ہے تو غصے میں پہچانو، غصے میں پتہ چلے گا کہ انسان ہے، درندہ ہے یا جانور۔ اس لیے غصے میں ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوتی کہ شادی جانور سے تو نہیں کی نا، شادی تو انسان سے کی ہے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس وقت تو جانور بنا، تبھی تو اس کی جھاگ ہوتی ہے، آپ دیکھتے نہیں جب غصے میں ہوتا ہے تو جھاگ ہوتی ہے دونوں طرف سے، جس طرح درندوں کی جھاگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے اٹیک کا مقابلہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔